اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا گرانڈ سن علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ مبارک دہر جو مکی سورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ لامتناہی زمانے کے ذکر سے شروع ہونے والی سورت۔ اس کے فضائل و خصوصیات جو تفسیر مجموع البیان کی جلد 10 میں لکھے ہیں وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ حلطہ یعنی سورہ دہر کو سمجھ کے پڑھے گا، اس کی جزا خدا جنت میں عطا فرمائے گا، اور جنت کے ریشمی لباس اس کے لیے ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کی صبح کو سورہ حلطہ پڑھے گا، اس کی بہت ساری جزاؤں میں سے ایک جزا یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ و معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ چنانچہ سورہ دہر کے پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے اب میں جا رہا ہوں۔ پہلے رکوع میں 22 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ: کہ انسان پر لامتناہی زمانے میں ایک ایسا وقت تھا جب وہ کوئی لائق ذکر چیز تک نہیں تھا۔ اس بات پر مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ کم سے کم اس سورت کی ابتدائی آیات تو مدنی ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ حل کے معنی ہیں کیا؟ یہ استفہام اقراری ہے، اس کے معنی یقیناً کے ہو جاتے ہیں۔ یہ تفسیر کشاف و تفسیر صافیہ میں لکھا ہے۔ کبھی کبھی سوالیہ جملے قرار لینے کے بعد بھی بولے جاتے ہیں، اور کبھی انکار کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یہاں سوال کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ کیا اس پر کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز تک نہیں تھا؟ یقیناً ایسا زمانہ آیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس وقت جب انسان نطفہ تھا، کوئی چیز تو تھا مگر وہ قابل ذکر نہ تھا، یعنی علم خدا میں تو اس کا ذکر تھا مگر مخلوق کی زبان میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے، علامہ علی نقی صاحب نے۔ آیت نمبر 2۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو ملے جلے ہوئے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، تو اس لیے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ انسانی نطفہ اسپرم ایک بہت چھوٹا سا خودبینی زندہ متحرک موجود ہے جو ایک سر اور ایک گردن اور متحرک دم والا ہوتا ہے۔ مرد کے ہر انزال میں 200 سے 500 ملین اسپرم موجود ہوتے ہیں۔ اس قدر بے شمار تعداد میں سے صرف ایک یا چند عدد بیضے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہی بارور ہو جاتا ہے۔ اسپرموں کی بیضے تک پہنچنے ہی میں بہت سے اسپرم تلف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اتنی بڑی مقدار اور یہ تعداد میں نہ ہوتے تو ان کے بارور ہونے کا معاملہ مشکل ہو جاتا۔ عورت کا رحم حاملہ ہونے سے پہلے صرف ایک اخروٹ کی برابر ہوتا ہے، لیکن نطفہ قرار پانے کے بعد وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے اور پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بچہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ جنین ایک بڑے تھیلے کے اندر ایک
گاڑھے قسم کے پانی میں جسے آمنی بوس کہتے ہیں، غوطے کھاتا رہتا ہے، ماں کی تند و تیز حرکات یا ماں کے پیٹ پر کسی چیز کے لگنے سے اسی لیے محفوظ رہتا ہے، اور اسی لیے باہر کی گرمی سردی اس پر اثر نہیں کرتی، وہ بے وزنی کی حالت میں رہتا ہے اور اعضاء کے دباؤ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آیت نمبر 3، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ترجمہ یہ کہ ہم نے اسے ایک خاص راستہ بھی دکھا دیا، اب یا تو وہ شکر کرنے والا بن جائے یا ناشکرا کفر انکار کرنے والا بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور شاکر کے معنی خدا کی ہدایت کو قبول کرنے والا، اس کی قدر کرنے والا، ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا۔ اب جنہوں نے خدا کی ہدایت کی مخالفت کی وہ انکار کرنے والے ٹھہرے۔ کفورا مبالغے کا صیغہ ہے، کیونکہ جو لوگ خدا کی ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ سب سے بڑے کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 4، إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ ترجمہ، کفر انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ بالکل تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 5، إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ ترجمہ، لیکن نیک لوگ یقیناً جنت کے باغوں میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ شراب صاف، شفاف، خوشبودار، ٹھنڈی اور بے حد مزیدار ہوگی۔ آیت نمبر 6، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ ترجمہ، وہ بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ اس چشمے سے نہریں نکال نکال کر بہا لے جائیں گے۔ یہاں ابن کثیر نے لکھا کہ عباد اللہ سے مراد خداوند عالم کا جنت والوں کو اپنے اسم ذات کے ساتھ، یعنی عباد اللہ، اللہ کے غلام فرمانا ان کے شرف اور عظیم مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 7، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ آیت نظر کرنے کے سلسلے میں بڑی مستحکم آیت ہے۔ اور اگلی آیت نمبر ہے 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ، وہ اللہ کی محبت میں غریب، یتیم اور جنگی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اس میں خلوص سے نیت کی طرف اشارہ ہے، یہ تفسیر ابو المعانی میں لکھا ہے۔ اس آیت کے شان نزول شیعہ سنی تمام روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم ان کی صحت کے لیے نظر کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حضرت علی و حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کی کنیز حضرت فضہ نے 3 روزے مسلسل رکھنے کی نظر فرمائی۔ جب حسنین شریفین علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو روزے رکھے۔ جب افطار کا وقت آیا تو کسی نے دروازے پر آواز دی کہ مسکین ہوں، میرا سارا گھر بھوکا ہے۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اس مسکین کو دے دیں، خود صرف پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر جب افطار کا وقت آیا تو کسی نے آواز دی میں یتیم ہوں، میرے سب بھائی بہن بھوکے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی روٹیاں اسے دے دیں۔ اسی طرح تیسرے دن ایک قیدی سائل نے افطار کے وقت آواز دی، سب نے اپنی روٹیاں قیدی سائل کو دے دیں۔ حسن علیہ السلام نے بھی 3 روزے رکھے اور روٹیاں دیں، اور چوتھے دن حضرت علی علیہ السلام مع حسنین علیہ السلام کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا ذوف اور بےحد کمزوری دیکھ کر حیران ہو گئے تھے. میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سورہ الحاقہ الدہر لے کر نازل ہوئے. یہ سب آیات انہی حضرات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ تفسیر صافی، تفسیر مجموع البیان، شیعہ سنی کی بہت سی تفاسیر میں، کتاب احقاق الحق میں. اس کے علاوہ اہل سنت کے 26 علماء کے حوالے موجود ہیں اور جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اور پرانے زمانے میں قیدیوں کو ہتھکڑیوں، بیڑیوں میں پھینکنے اور بھیک مانگنے کی اجازت تھی، اور بعد میں اسلامی حکومت نے یہ طریقہ بند کیا. تو اس طرح اب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ قیدی کیسے آ گئے، تو اس کے لیے میں نے وضاحت کر دی. آیت نمبر 9، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ترجمہ یہ ہے کہ اس نیت سے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. اگر انسان صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرے تو پھر اسے کبھی یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے ہمیشہ میرے ساتھ برائی کیوں کی. اس لیے کہ اس نے وہ نیکی خدا کی خاطر کی تھی، تو اسے اگر وہ برائی کرے گا تو اسے افسوس نہیں ہوگا. آیت نمبر 10، ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ترجمہ، ہم اپنے مالک کی طرف کے اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو بہت ہی سخت مصیبت کا انتہائی لمبا دن ہوگا. آیت نمبر 11، ووقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ترجمہ، پس اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور بے انتہا خوشی عطا کرے گا. آیت نمبر 12، وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. ترجمہ، اور ان کے صبر و برداشت کے بدلے میں جنت کے سبز و شاداب گھنے باغ اور ریشمی لباس عطا کرے گا. آیت نمبر 13، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. ترجمہ، وہاں وہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ سردی کا ٹھٹکنا. آیت نمبر 14، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ترجمہ، ان پر جنت کے گھنے باغوں کی چھاؤں جھک جھک کر سایہ کر رہی ہوگی، اور وہاں کے پھل ہر وقت ان کے آگے جھکے ہوئے ان کے قابو میں ہوں گے، جنہیں توڑنا ان کے لیے بالکل آسان ہوگا. آیت نمبر 15، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. ترجمہ، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے جام پر جام گھمائے جا رہے ہوں گے. آیت نمبر 16، قواریر من فضة قدروها تقدیرا. ترجمہ، شیشے بھی ایسے کہ جو چاندی کی قسم کی چمکدار ہوں گے، جنہیں بالکل صحیح اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا. آیت نمبر 17، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا. یہ آیت نمبر 18 بھی میں نے پڑھ دی. ان دونوں کا ترجمہ یہ ہے، اور انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے. آیت نمبر 19، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. ترجمہ، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے بھاگتے چاروں طرف چکر لگا رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم جب انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. آیت نمبر 20، وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہاں جب تم دیکھو گے اور جس طرف دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے، اور ایک بہت بڑی سلطنت تمہیں نظر آئے گی. آیت نمبر 21، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
ترجمہ، ان کے اوپر سبز باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، پھر ان کا پالنے والا مالک خود ان کو نہایت پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا۔ آیت نمبر 22 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ ترجمہ یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوششوں کا گزاری تو بڑی قابل قدر ہے، کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام و فضہ نے حاصل جو کیا وہ عمل تھا جو جزا وصول کرنے کی نیت سے نہ کیا تھا۔ اسے خدا عالم نے فرمایا کہ جنت کی تمام کی نعمتیں تمہاری جزا ہیں، اور انہوں نے کیونکہ لوگوں یا فقراء سے تعریف سننے کا بھی کوئی ارادہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے خدا عالم نے ان کی شاندار تعریف اس طرح فرمائی، تمہاری کوشش بڑی قابل قدر ہے۔ اور خدا کے لیے جب شکریہ ادا کرنے کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب قابل قدر ہونے کے ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر فصل کتاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ خدا عالم نے فرمایا ان کا مالک خود ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پوری جنت ان کے ایک عمل کا کچھ تھوڑا سا صلہ ہے، اور خدا عالم ان کے عمل کا قدردان ہے اور شکریہ ادا کر رہا ہے، کیوں نہ ہو آل محمد علیہ السلام نے کام بھی کتنا عظیم انجام دیا تھا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما دے، اور ان کے قدموں پہ ہمیں اپنی جان نثار کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔